زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی ہے نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ مل کر کے پڑھیں، زندگی ہے نبی کے لیے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا گئے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا گئے سب کچھ نبی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، اور عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کر سوگے اس زندگی کے لیے، مر کر سوگے اس زندگی کے لیے، مر کر سوگے اس زندگی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، کیونکہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کل نبی کا نہیں سنیوں
صلح کل نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سنی مسلم ہے پکا نبی کے لیے اختر قادری خود میں چل دیا اختر قادری خود میں چل دیا خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی نبی کے لیے السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء فإنهم ورثة الانبیاء صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک جلیل القدر عالم دین برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد عمران نجمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور خصوصی خطاب حضرت کا قریب ہوگا۔ میں کچھ 10 منٹ کے لیے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوستان محترم، دنیا کے اندر آج حالات یوں بنتے جا رہے ہیں کہ علم سے بے توجہی، علم سے بے رغبتی، بلکہ بعض جگہوں پر کبھی کبھی علم دین اور اہل علم سے نفرت، تو یہ باتیں ہماری قوم کے لیے مولانا آصف صاحب اور علماء کرام کی تشریف لے آئے، تو یہ باتیں ہماری قوم کے لیے ایک پستی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سماعت کر لیں۔ حضرت
امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات لکھی، اور امام غزالی نے بات لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو انسان نہیں مانتے تھے جو علم نہیں رکھتا تھا، اسے انسان نہیں مانتے۔ وہ آدمی کیا ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اور آگے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ انسان اور چوپائے میں فرق علم کی وجہ سے، انسان اور چوپایا مانے جانور، انسان اور جانور میں فرق علم کی وجہ سے۔ انسان اس سبب سے انسان ہے، یعنی علم کی وجہ سے انسان ہے۔ باقی رہ گیا جسمانی طاقت، یا پھر موٹے جسم والا ہونا، یا پھر بہادری اور شجاعت ہونا، یا پھر جمع کی طاقت ہونا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ باقی جسمانی طاقت دیکھو تو جسمانی طاقت تو اونٹ کی انسان سے زیادہ ہوتی ہے، اونٹ کی جسمانی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، بڑے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی کا جسم انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جسم کا ڈیل ڈول پن دیکھا جائے، عظیم الجثہ ہونا دیکھا جائے، تو وہ تو ہاتھی انسان سے زیادہ ہے اس معاملے میں۔ فرماتے انسان علم کی وجہ سے انسان ہے، بہادری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ شیر اس سے زیادہ بہادر ہے۔ تو انسان کی انسانیت اور انسان کا مقام انسانیت یہ علم کی وجہ سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان ہے، کیونکہ بیل کا پیٹ اس سے بھی بڑا ہے، وہ ایک انسان سے کئی گنا زیادہ کھا لیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ انسان ہے جمع کی وجہ سے، کہ ایک چرونٹا، ایک پرندہ ہے چرونٹا جو سب میں ذلیل چڑیا ہے، وہ انسان سے زیادہ جفتی کی قوت رکھتا ہے، امبستری کی قوت رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ انسان جسمانی طاقت کی وجہ سے اس کا کوئی تعارف بنتا ہے، نہ عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی تعارف بنتا ہے، نہ بہادری اور شجاعت کی وجہ سے بنتا ہے، نہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، نہ زیادہ جمع کی طاقت کی وجہ سے۔ تو پھر انسان بنتا کیسے ہے؟ انسان بنتا ہے علم دین کی وجہ سے۔ اب امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بات سن لیں، باتیں بہت مختصر مگر کام آئیں گی، اور اس پر ایسا نہیں ہے کہ محفل میں بیٹھے بیٹھے غور کرو، گھر جا کے بھی غور کرو، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹے ہوئے ہو تو بھی اس پر غور کرو کہ آخر یہ جو ہم پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے رہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے رکھو پھر پڑھو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے؟ وہ نہیں بہکے گا، کیوں کہ اس کے پاس سراغ موجود ہے۔ کیا سراغ؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم، یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقش قدم۔ امام غزالی فرماتے سب انسان مردہ، ابھی عبداللہ ابن مبارک انسان ماننے کو تیار نہیں جو جہالت میں پڑا اس کو، اور ادھر امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے، زندہ وہ ہے جو علم والے۔
پھر فرماتے ہیں سب اب آپ لوگ بھی ہم سے پھر تقاضا کریں گے کہ اب وہ مولانا یہ مولانا، تو اس کی بھی درجے بتا دی امام غزالی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ عمل والے ہیں وہ جاگے، باقی علم والے بھی باقی سوئے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں تمام عمل والے خسارے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ اخلاص والے ہیں وہ فائدے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں اخلاص والے خطرے میں ہیں، صرف کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں، گھمنڈ سے پاک ہیں۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے مولانا ایمان صاحب، آپ کی توجہ سے میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی، اب یہ علماء کی شان ہے، میں عالم کی شان ہی بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علماء کی تعظیم کرو اس لیے کہ یہ میرے وارث ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں۔ اب علماء کی بہت شان ہے کہ عالم ربانی سے مصافحہ کرنے سے، حضور سے مصافحہ کرنے کا ثواب، عالم ربانی کی محفل میں بیٹھنا، حضور کی محفل میں بیٹھنے کا ثواب، عالم ربانی کا دیدار کرنا، حضور کا دیدار کرنے کا ثواب، بہت فضیلتیں ہیں۔ ہم تو بس اللہ کی بارگاہ میں لرزتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان علماء ربانیین کا غلام ہی بنا دے، کہ ان کے قدموں میں ہی قیامت کے دن کھڑے ہونا نصیب ہو جائے۔ علماء کی بہت بڑی شان، لیکن اب جو علماء کی شان بیان کی گئی نا، اس شان میں کہ یہ سب سوئے ہوئے مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ جو عمل والے، عمل والے خسارے میں ہیں، فائدے میں وہی ہے جو اخلاص والے۔ تو یہ علم والوں کی اتنی شان کہ عبداللہ ابن مبارک کہے کہ زندہ انسان وہی ہے جو علم والے، امام غزالی فرمائے زندہ وہی ہے جو علم والے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، اس سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولانا تو علم والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ حقیقت میں فضیلت ابھی تو میں نے پڑھی نہیں، احادیث کی صورت میں ایک بات بتاتا ہوں۔ شیطان کے چیلے اس کے پاس جمع ہوئے اور اس کو کہا کہ تو عالم سے اتنا خطرہ محسوس کرتا ہے، عالم سے اتنا خطرہ محسوس کرتا ہے، باقی ہم نے تو ہزاروں غیر عالموں کو بے راہ کر دیا اور تو ہمیں عالم کے پیچھے لگا رہا ہے، تو تو اس کو کیوں اتنا اہم سمجھتا؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جاننا چاہتا ہے۔ کہا چلو ہمارے ساتھ۔ ایک بندہ جس کے پاس علم نہیں تھا، وہ فجر میں صبح صبح مسجد کا دروازہ کھولنے والا مسجد میں داخل ہوا، وہاں شیطان کھڑا تھا، ایک بوتل لے کر، شیشی لے کر، اور اس سے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے، جواب دو گے؟ کہا جی جواب دوں گا۔ جلدی پوچھ، میری نماز پڑھنی ہے مجھے ابھی۔ تو کہا کہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت پورے جہان کو اس شیشی میں جمع کر سکتا ہے؟ یہ بات تو وہ علم نہیں تھا نا اس کے، وہ سجدے تو کرتا تھا، عبادت تو کرتا تھا۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت ضرور کریں، مگر جو فرض علوم ہیں وہ بھی حاصل کریں۔ سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماعات یہی فرض علوم سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس نے کہا کہ بھائی اتنی ساری دنیا، 7 زمین 7 آسمان، اتنے شیشے میں کیسے آئیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا جاؤ تمہارا کام۔ اب اس نے اپنے چیلوں کو بتا، شیطان نے دیکھا یہ عبادت اتنی کرتا مگر علم نہیں ہے، ساری عبادت اس کی ختم۔ تھوڑی دیر بعد علم والا آیا، عالم دین آیا۔ ممکن تھا کہ وہ جلدی میں ہو، کہا جلدی پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا؟ کہا اس شیشی میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان 7 زمینوں کو سمو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، میرا اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں بھی 7 آسمان و زمین کو شامل کر دے، سب کو اتنا چھوٹا کر دے سوئی کے ناکے۔ یہ میں المعتقد کی عبارتیں ذہن میں رکھ کے یہ بات بول رہا ہوں، حالانکہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔
محال عقلی کیا ہے، محال عادی کیا ہے، مگر علم جس کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھا تم نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ یہ آنکھیں مسلتا مسلتا لیٹ آیا، مگر اس کے پاس علم تھا تو اس علم نے اس کی رہنمائی کی اور اس کو اللہ کی شان کی معرفت دی اور صحیح جواب دیا۔ تو دوستان محترم، علم کی قدر ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ علماء کرام جب عالم کو نبی کے وارث ہونے کا منصب مل جاتا تو میں تو میرے ساتھیوں کو یہ چیز نصیحتاً کہتا ہوں، مگر وہ چیز یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز یاد ہے، جو عالم ہیں ہمارے لیے پھر اور بہت ساری ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ہم قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر پڑھتے ہیں تو خوف محسوس کہ وہ عالم کہے جاتے تھے، حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور سب کچھ حضور کے ساتھ ان کا وابستہ تھا، مگر جب حضور آ گئے تو چونکہ ان کو اپنی قوم سے نذرانے وصول کرنے تھے، ان کو اپنی قوم میں مفادات وابستہ تھے، تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے تورات اور انجیل میں حضور کی جو صفتیں بیان کی تھی وہ چھپا دی، تو وہ اپنا دین بیچ بیٹھے۔ تو علماء کے لیے ان ساری چیزوں میں اور محسوس ہے۔ دوستان محترم، ہماری ڈیوٹیاں الگ ہیں جس کو ہمیں اللہ پوری کرنے کی یا کوشش کرنے کی توفیق دی۔ آج جو ہمارے درمیان میرے ساتھی ہیں مولانا عمران صاحب، ہم لوگ معاصرین میں ساتھ پڑھتے تھے دیادرہ، عمر میں شاید میری اور ان کی برابر ہی ہوگی، لیکن یہ علم میں، تجربے میں اور آفاقی سوچ میں ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضرت برطانیہ میں، لندن میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر چکے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں جونسبرگ میں بھی کام کر چکے ہیں، کینیڈا میں بھی حضرت دعوت و تبلیغ کا کام کر چکے ہیں، اور اس وقت نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑی مسجد میں حضرت وہاں کے خطیب و امام بھی ہیں اور وہاں حضرت کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ اور یہاں بھی جب آتے، یعنی میں نے علم بتایا آپ کو کہ علم والے کی ڈیوٹی کیا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان ہے، علم کی وجہ سے وہ بیدار ہے، اور یہ یہاں بھی آتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے حضرت سے بہت پہلے سے کہا تھا کہ حضرت ہمارے اجتماع میں جب بھی آتے ہیں ایک مرتبہ شرکت کرتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں تو جمعہ کے ان کے خطابات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، راتوں کو بیانات بھی مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، اور دن میں فرصت میں رہتے ہیں تو بھی جو ہمارا ایک ادارہ دیادرہ میں صفہ سنی علماء کونسل قائم ہوا ہے، تو الحمدللہ حضرت وہاں پر بھی اپنا قیمتی وقت دے کر دین و سنیت کی خدمت کرتے ہیں، اور یہاں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے مشن کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں، اور ہر سخت گھڑی میں آزمائش میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہم نے علماء ربانیین کی علامتیں پڑھی ہیں کہ حالانکہ عمر میں شاید میرے برابر ہی ہیں، لیکن یہ چیز کہ کوئی حسد نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ اپنے ساتھ والوں کو آگے بڑھانے کی سوچ رکھتے ہیں اور علماء کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کو گائیڈ لائن کرتے ہیں کہ ابھی عالمی سطح پر حالات یہ تم اس طرح کام کرو، ابھی اس طرح کے ماحول چل رہا، ابھی تم اس طرح کام کرو۔ اس طریقے سے علماء کے درمیان بھی جب یہ بیٹھتے ہیں تو علماء کو بھی اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں، اور ہماری لائبریری بنی تو ہماری لائبریری میں کئی کتابیں حضرت کی اپنی رقم سے حضرت نے خرید کر کے وہاں عطا فرمائی۔ تو یہ عالم دین الحمدللہ
میں کہتا ہوں کہ ایسے بہت کم علماء ہوتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اخلاص کے ساتھ یوں اپنا کام کرتے ہوں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت ہمارے درمیان تشریف لائیں، اور اب ہم حضرت کا خصوصی خطاب سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں حضرت مولانا محمد عمران صاحب قبلہ نظمی سے گزارش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں، اور میں حاجی عبدالرحیم صاحب جو ہماری مسجد کے پرمکھ ہیں، حاجی رحیم صاحب ملک، وہ تشریف لائیں اور سال کوشی فرما کر حضرت مولانا عمران صاحب کا استقبال فرمائیں، اور حضرت مولانا آصف صاحب بھی حضرت کے لیے ہار لائے ہیں، وہ بھی پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستان محترم، اب آپ حضرات مکمل متوجہ ہو جائیں اور حضرت کا خصوصی خطاب دھیان سے اور توجہ سے سماعت فرمائیں، جاگتے ہوئے بالکل بیدار مرضی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں، اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت تشریف لائے، میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ان کے عظیم اور قیمتی وقت دینے پر ان کا شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اقبال اور مراتب میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر، إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. حضرت قابل صد احترام استاد العلماء خطیب اہل سنت مولانا ظہیر صاحب مصباحی قبلہ مدد اللہ العالی، دیگر سارے قابل رشک اور قابل احترام علماء کرام، حفاظ عظام، اور جتنے بھی مجمع میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کیجئے۔ پر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا طبیبنا حبیبنا ونبینا وملجانا ومأوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہماری شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات۔ ہمارا عزم سفر کیا منزلوں کو پاتا، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا
پاتا نہ بخشتی جو جہاں کو راہ ہدا وہ ذات، نہ بخشتی جو جہاں کو راہ ہدا وہ ذات، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ آج کا یہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنی اجتماع، جس میں حاضری کا ہم سب کو شرف حاصل ہو رہا ہے، مولا خالق کائنات، مالک کائنات، پروردگار عالم پاک نبی علیہ السلام کے عظیم وسیلہ جلیلہ کے صدقے اپنی مقدس بارگاہ عظمت میں شرف قبولیت سے نوازے۔ سورۃ العصر شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ سورت بھی آتی تب بھی کافی تھی، یعنی اس سورت کے معانی، مطالب، میننگز اتنے زیادہ ہے اللہ اکبر کہ اگر انسان ان کو سمجھ لے اور سمجھ کے ان کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزار لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، برزخ بھی کامیاب ہو جائے گی، اور حشر کے میدان میں کامیابی کے سارے تاج اس کے سر پہ سجائے جائیں گے۔ سورۃ العصر، عصر اس میں زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم، جو بحثیں ہیں نماز عصر بھی مراد ہو سکتی ہے، عصر سے کامن زمانہ، کامن ٹائم، جو وقت ہے عام وہ ہو سکتا ہے، اور عصر سے مراد خاص ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عصر سے مراد اللہ نے زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، والعصر یعنی زمانے مصطفیٰ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان لاس میں ہے، خسارے میں ہے۔ کب؟ جب زمانے مصطفیٰ سے دور ہو جائے، یعنی زمانے مصطفیٰ سے دور ہو جائے، کیونکہ انسانیت کی سارا جو حسن و کمال ہے انسانیت کا اسی زمانے میں موجود ہے۔ انسان کو اگر اپنی انسانیت تلاش کرنی ہے، اگر انسان انسانیت کا متلاشی ہے تو اسی زمانے میں انسانیت ہے، اسی زمانے میں انسان کا عروج ہے، اسی زمانے میں انسان کا کمال ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام ایسے کامل انسان بن کے آئے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو عروج و ارتقاء کی منازل کا مسافر بنا دیا ہے۔ اس زمانے کا مطالعہ کری تو پتہ چلے گا کہ انسان میں کتنی انسانیت نبی علیہ السلام نے بھر دی تھی۔ انسان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کل ہم نے کرچن میں یہ بیان کیا تھا رات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بہترین القابات سے انسان کو خطاب کرتے، یا ایھا الانسان، او انسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تجھے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، او انسان، یعنی یہ تیری کوشش، یہ تیرا دن گزارنا، راتیں گزارنا، کبھی یہ کبھی وہ، تیری مصروفیات، ایکٹیویٹیز، ایکشنز، اعمال، یہ ساری چیزیں تو کر رہا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ یہ سب کے بعد فملاقی، تیری ملاقات اسی رب سے ہونے والی ہے جس نے تیرے سر پہ اشرفیت کا تاج عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں، واٹ ایور کریشنز، جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ نے خوبیاں، کچھ نہ کچھ خوبیاں دی ہے، کچھ نہ کچھ اچھی کوالٹیز، ایکسیلنٹ کوالٹیز دی ہے۔ یاد رکھنا، ساری مخلوقات کو جو اچھائیاں ملی ہے وہ ساری اچھائیاں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ درس آج ہمیں کائنات کو دینا ہے۔ انسانیت کے نام پہ دھبے ہیں، فساد، کرپشن زمین میں مچا رہے ہیں، وہ انسان کے خون کو پانی سے زیادہ چیپ اور سستا بنا دیا ہے۔ ان کو انسانیت کا درس دینا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام انسان کی ترقی کے لیے آئے ہیں۔
آج کا یہ بھولا بھٹکا ہوا انسان جو معاذ اللہ مسلمان سمجھتا ہے، انہیں ہمیں یہ یقین دلانا ہے، ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنی ہے کہ یاد رکھنا جو سچا مسلمان ہے کبھی انسان، کیونکہ ہمارے نبی کائنات کے انسانوں کو اٹھانے آئے ہیں. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات میں یہ مشورہ ہوتا تھا. اور ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام خفیہ آہستہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے مشورے کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آہستہ سے. میں قریب ہوا، صحابہ کو جذبات ان کے سینوں میں موجود تھے کہ ہر بات نبی علیہ السلام سے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. تو صحابی کہتے ہیں کہ باتیں نہیں تھیں مگر یہی تھیں کہ ابو بکر اللہ کے فضل سے رات تو ہو گئی، نماز بھی ادا ہو گئی، ہم کون سا ایسا کام کرے کہ ہمارے لوگوں کو اوپر لے جائے. آپ کا اور میرا کمال یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو اٹھائے. یاد رکھنا اگر آپ نے دوسرے انسانوں کو اٹھایا، یہی اٹھا ہوا انسان اگر آپ گریں گے تو آپ کو بھی اٹھا لے گا. لیکن ہمارا جو زوال ہو رہا ہے نا، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو گرانے پہ لگا ہے. ہر ایک انسان بلکہ سگے بھائی کو گرانے پہ لگا ہوا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں، اللہ ہمارے علماء قابل صد احترام ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے جماعتوں میں بھی جو ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، بلکہ پتہ ہے لیکن کیا کرے، دوسری چیزوں کے پردے حائل ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سب کو اٹھانے آئے ہیں، اٹھانے میں ہی فائدہ ہے. کیونکہ انسان ہے، کوئی بھی انسان ہو، اللہ نے جب اسے اشرفیت کا تاج پہنایا ہے تو یقیناً انسان کی کوئی عزت تو ہے، انسان کی کوئی ویلیو تو ہے، اس کے اندر کمال ہے. اور جیسے حضرت فیاض فرما رہے تھے کہ انسان، ساری مخلوقات میں جو خوبیاں ہیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھنا حقیقت میں انسان وہی ہے جو مومن ہے. ورنہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہے، یہ جو بے ادب ہے، جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین اور روشن اور منور نہیں کیا ہے، یہ تو اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے. کیونکہ جانور کے بھی کچھ مقاصد ہے زندگی کی، یہ تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، یہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے آج ہمیں انسانیت کا سبق لینا ہے. اور یاد رکھنا وہ سبق، وہ سارے اسباق، سارے دروس، سارے لیسنز نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود ہے. آپ کی حیات طیبہ کا ہر روشن باب، چیپٹر، ہزاروں سبق ہمیں سکھا رہا ہے، ہزاروں سبق. اس لیے وہ جو جنگ میں حضرت نے، اور یاد رکھنا مجھے اس بات کا ریئلائزیشن اور احساس ہے کہ الحمدللہ حضرت نے کچھ باقی نہیں چھوڑا ہوگا. یہ ایسے بے مثال خطیب ہے الحمدللہ جو بڑی دلچسپی اور گہرائی سے مطالعہ کر کے کتابوں سے موتی اخذ کرتے ہیں. کتابوں میں موتی ہے، کتابوں سے موتی نکال کے عوامی سطح پہ عوام کو سمجھانا، یہ بہت بڑی چیز ہے. عوامی سطح پہ جیسے علماء کے سامنے کوئی بات کرنا، کبھی اصطلاحات بھی بیان کر تو سمجھ لیتے، عوام کو سمجھانا یہ کمال ہے. یہ ہمیں احساس ہے اس بات کا. جو ایک جنگ ہے، جنگ میں صحابہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی حالت میں زخموں سے چور چور ہے اور پانی 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 کی صدائیں لگا رہے ہیں. پانی نہیں تھا، کوئی ایک انسان ذرا پیالے میں پانی بھر کے لے آیا اور 8 یا 10 صحابہ تھے جو زخمی پانی پانی پکار رہے تھے. جو صحابی پہلے پکار رہے تھے، پیالہ پانی کا جب ان کے پاس گیا، جیسے منہ کے قریب کلوز گیا، دوسرے صحابی کی آواز آئی پانی پانی. انہوں نے کہا مجھے پانی زیادہ، شاید میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے.
انہیں اپنا پانی چھوڑ دیا. اسی طرح سارے زخمی جو صحابہ تھے اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ انسانیت کا کمال ہے, یہ انسانیت کا کمال ہے جو نبی علیہ السلام نے انسانیت لوگوں کو سکھائی. آج ہمیں وہ بننے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن میں بھی لفظ کیا ہے؟ والعصر ان انسان نقصان میں ہے. نقصان میں اس وقت ہے جب یہ اپنی انسانیت کا سبق نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے نہ لے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے وہاں انسانیت کی قدر ہو, انسان کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی. اس لیے شریعت کے قانون بھی ہے. حضرت ہم لوگ شریعت لوگ ہے نا, آج فورن جو اوورسیز فورن کنٹریز ہے اس میں بھی شریعت کی بات آئی تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ یہ تو کوئی بہت سخت قانون ہے جس میں کاٹنا ہی کاٹنا ہے. ہم تم کو سمجھاتے اچھے انداز میں. لوگوں شریعت جو اس کو لا رولز ریگولیشنز کو بولتے ہیں, اور شریعت میں حفظ الجان سب سے بڑا مقصد ہے, یعنی جان کی حفاظت. جان کی, وہ یاد رکھنا وہ جان کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ مومن بھی ہو سکتی ہے, نان مومن بھی ہو سکتی ہے, وہ مسلم بھی ہو سکتی ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے. ہمیں لوگوں کو لوگوں کو ذہنوں میں باتیں ڈالنی ہے. اور ڈیلی بیس جو ہماری زندگی ہے روزمرہ کی, اس میں نان مسلم کے ساتھ ہمارا کنورسیشن ہوتی ہے, ڈائلیگز ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, تو ہمیں لوگوں کے تک یہ باتیں پہنچانی ہے. کبھی ہم نے اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا کبھی بھی ہم نے زندگی کے 10 منٹ ایسے نکالے کہ کسی نان مسلم کے پاس بیٹھ کے ہم نے رسول اعظم کی بات کی ہو؟ سبھی تو ضدی نہیں ہوتے, سننے والے بھی تو ہوتے ہیں. کمی ہماری ہے لوگوں, ہم نے صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچایا, صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچایا. ابھی ربیع النور شریف کا یہ موسم ہے, 12 ربیع النور, کیا بہتر ہو, اچھی چیز ہے. سجاؤ, گلی محلے سجنے چاہیے, مساجد سجنی چاہیے, ساری زینتیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. لیکن سب سے بڑی جو زینت ہے, سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم اسی موسم میں وقت نکالے, پھول ہو, تحفے ہو, مٹھائیاں ہو, لے کر نان مسلم کے پاس جائیں, بیٹھیں اور 10 منٹ ان کو سکھائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے انسانیت کیا سبق پڑھایا ہے. کچھ تو خاکے ذہن پہ اثر کرے گا, ان کے ذہنوں کے حاشیے پہ کچھ تو باتیں اثر کرے گی, کیونکہ ان کے جو دماغ ہے ان میں غلط مواد, غلط چیزیں ان تک پہنچائی گئی ہے. یاد رکھنا آپ, جو سارے چیزیں جو شریعت کی بھی آدھی باتیں کیا ہے, آدھی باتیں, یہ جو دوسرے گروپس ہیں ہمارے اپوز جو کر رہے ہیں, ہمیں ہماری مخالفت کر رہے ہیں, وہ آدھی باتیں لے کر ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے, یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, یہ علماء کی بھی ہے, سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے حدیث میں تو ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور یاد رکھنا قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. رسپانسبلٹیز اور جو ذمہ داریاں ہیں سب کی ہے. آپ بزنس مین ہیں, آپ کی الگ رسپانسبلٹی ہے. آپ کا بیٹا کالج میں جا رہا ہے, یونی میں جا رہا ہے, اس کی الگ رسپانسبلٹی ہے. آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں. ہمیں صحیح انسانیت کا سبق ان تک پہنچانا ہے, کیونکہ یہ انسان تو ہے نا. اگر واقعی انسانیت کا کچھ پہلو اگر زندہ ہے تو باتیں سمجھیں گے, باتیں. اگر ہاں پھر ختم اللہ علی قلوبہم والی بات ہے تو پھر آپ سے پیغام کو پہنچا دیجئے, پیغام کو, یعنی ازلی بدبخت ہے اگر تو باتیں پہنچا دے. باتیں پہنچانے کا ثواب تو بہرحال آپ کو ملے گا. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر ہدایت دے مل جائے تمہارے صدقے میں تو دنیا سے بہتر ہے, دنیا سے بہتر ہے. ایک انسان اگر ہدایت پالے, ایک انسان اگر, کیونکہ جیسے میں نے ابھی پڑھا, یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فی ای صورۃ ما شاء
رکب، یہ انسان کا کمال، انسان کی فضیلت ہے کیا کہ اللہ نے تجھے اس شکل میں پیدا کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن نے کہا کہ اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تھا، فقہی مسئلہ. بادشاہ نے یا کسی بڑے انسان نے قسم کھائی تھی، اٹھائی، اگر میری بیوی سورج سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چاند سے زیادہ، تو اس کو طلاق ہے. علماء پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ سورج کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، چاند کا اپنا ایک حسن ہے، حسن و جمال کیا کہنا، یہ تو دنیا کو حسن دینے والے ہیں. بیوی اب اتنی زیادہ تو طلاق تو ہو جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، طلاق نہیں ہوگی. پھر یہی آیت پیش کی تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کے بارے میں کہ بہترین اللہ نے. اور فسواک کہا ہے قرآن نے، خلق ہے یعنی اللہ کریٹڈ، اور کریشن کے بعد پرفیکشن ہے. کیا ہے یعنی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، جیسے آپ نے ایک گھر بنایا، اس میں اینٹیں لگا دی، پتھر لگا دیے، یہ سب لگا دیا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ عجیب لگتا ہے نا جب تک اس میں پرفیکشن نہ آئے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا بھی کیا اور پرفیکشن بھی عطا فرمایا ہے. صرف پیدا نہیں کیا، پیدائش کے ساتھ کمال بھی دیا ہے. یعنی کان دیے تو کان کی بھی ایک عجیب خوبصورتی ہے، آنکھوں کا اپنا حسن ہے، ہاتھوں کا اپنا جمال ہے، پاؤں کا اپنا کمال ہے، زبان کا اپنا کمال ہے، پھر دانتوں کی اپنی حقیقت ہے. یہ سارے کمالات اللہ نے انسان کو دیے ہیں. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جہنم میں نہ جائے. بلکہ یہ روایتیں بھی کہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی جانے، کہاں تک صحیح اللہ بہتر جانے، کہ نبی علیہ السلام نے ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا تو افسوس کیا تھا کہ اگر کاش یہ میری ہدایت مان لیتا تو جنت میں جاتا. کاش. آج انسان کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ دشمن ایک دوسرے سے نظر ملانا بھی نہیں چاہتا ہے. اتنا زیادہ دشمن، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، باتیں لمبی نہ کروں تو اگر آپ مسلمان کا دشمن ہے، بلکہ اور آگے جاؤں تو سنی کا دشمن ہے، بلکہ اور آگے جاؤں تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا سنی دوسرے مسجد میں نماز پڑھنے والے سنی سے کینہ لے کے کھڑا رہتا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت پہ عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ بٹھائے گا جنت میں. اور سنت کیا ہے؟ کہا میری سنت یہ ہے کہ میں صبح شام اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا ہے. اور میں وضاحت کروں، کینہ کی لفظ ہے، نبی علیہ السلام کے سینے میں کینہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سینے میں کینہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں اس سینے سے زیادہ پاک سینہ ہوا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی 165 سے زیادہ اشعار لکھے مصطفیٰ جان رحمت میں ہیں، اور ہر عضو شریف پہ گفتگو کی اعلیٰ حضرت نے. نبی علیہ السلام کے جب بال ہیں تو بال مبارک ایسے ہیں، چہرہ شریف ایسا ہے، نبی علیہ السلام کی پاک انگلیاں اس طرح ہے، نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ایسا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان شریف ایسی ہے، ناک مبارک ایسا ہے، کان شریف ایسے ہیں، ہر عضو پہ گفتگو کی. لیکن دل اور سینے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا دل سمجھ سے ورا ہے. یعنی یا رسول اللہ، ہماری سمجھ کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے کہ جو آپ کے دل کو سمجھ پائے. ہماری سمجھ کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے جو آپ کے دل کو سمجھ پائے. یہ وہ دل ہے. اللہ اکبر. کائنات میں اللہ کی تجلیات کا سینٹر اور مرکز میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا دل پاک ہے. کیسے سمجھاؤں؟ دنیا میں چھوٹی سی مثال، سورج تو ایک چھوٹی سی چیز ہے مخلوقات میں، بڑی بڑی مخلوقات ہے سورج. حالانکہ یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے. کتنی بار؟ پھر بھی چھوٹی سی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے. یہ چھوٹی سی چیز نکل کے کائنات کو روشن کرتی ہے جو دوسری بڑی مخلوقات ہے اس کے مقابل، ورنہ تو بہت بڑی چیز ہے. روشن کرتی ہے. یہ سورج روشن کرتا ہے نا، غائب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں لوگوں، یہ جو ہے نا دوسرے، یہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے نا، کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر گئے، ان کے کہنا، وہ لوگوں اگر نبی علیہ السلام زندہ نہ ہو تو کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.
کیونکہ نبی علیہ السلام کے سینے پاک پہ، دل اطہر پہ نبی اللہ کی تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، وہی سے ساری کائنات کو ریفلیکشن ملتا ہے، وہی سے ساری کائنات کو ریفلیکشن. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینائی ونا ینام قلبی، لوگوں میری جسمانی آنکھیں سوتی بھی ہے، دل تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے. کیوں؟ اگر یہ دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی. کیونکہ دل یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور اللہ کی تجلیات کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی ہے. تو کائنات کو چلانے والا اللہ، لیکن چل رہی ہے مصطفیٰ کے سینے سے. نبی علیہ السلام کے سینے پاک سے ساری کائنات. اس لیے وہ حدیث کو بھی سمجھے، علماء تو بیان کرتے، بخاری میں ہے واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں. اب کچھ لوگ کہتے نہیں ایسا کچھ، جیسے نان مسلم بھی مسلمانوں میں نے ایسا کیسا. ہم نے کہا یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں حقائق پر مبنی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دوسری کوئی شخصیت دکھا دو، کیونکہ کائنات میں اللہ کا کوئی تو مرکز چاہیے نا، اللہ کی تجلیت کا کوئی تو سینٹر اور مرکز چاہیے اس کائنات میں. اگر ایسی صفات کسی اور میں ہے تو دکھا دو، اگر نہیں ہے تو ضد چھوڑو اور مان لو. اگر نہیں ہے کوئی ایسا تو ضد چھوڑو. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، عقیدہ سکھا دیا، انہیں مانا بلکہ انہیں جانا. ہم کیا جانا؟ کائنات میں سب سے عظیم جانا، ان کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ جانا. اور جاننے کے بعد کیا کہا؟ انہیں مانا، مان بھی لیا سب کچھ. مختار کائنات بھی ہے، خزانے قدرت کے سارے خزانوں کی چابیاں بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ مان لیا، سب کچھ نہ رکھا غیر سے کام. اب ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ادھر ادھر کی. یہ بد عقیدوں سے بھی خطاب ہے اور سنی بے عملوں سے بھی خطاب ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام بد عقیدوں سے بھی ہے اور بے ایمانوں سے بھی ہے اور بے عمل سنیوں سے بھی ہے، کہ جب تیرے نبی علیہ السلام میں سب کچھ ہے تو انہی کو مان، انہی کے پیچھے چل، اور کسی اور کے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہی کی نسبت دنیا، برزخ، آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہے. انہی کی نسبت ہر جہاں میں کامیابی کے لیے کافی ہے. کیا میں آپ کو پھر بخاری میں وہ حدیث یقیناً آپ نے سنی ہے. نبی علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی تھی، بخاری میں دوسری جلد میں ہے کتاب المغازی میں حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن ان کے جو لوگ ہیں ان کا جو رسپیکٹ کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں، لیکن جو رسپیکٹ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کا کرتے ہوئے دیکھا، وہ ادب، وہ رسپیکٹ میں نے کسی اور جگہ دیکھا ہی نہیں ہے. انداز کیا تھا؟ واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. اللہ کی عزت کی قسم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک منہ سے نکالتے ہیں. تھوک مبارک کے زمین سے جانے سے پہلے صحابہ کی ہتھیلیوں پہ آ جاتا ہے. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. پھر ہر صحابی جتنا حصہ آیا اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے، جسم پہ لگا لیتا ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک، اس میں شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، چاہے وہ جسمانی امراض ہو چاہے روحانی امراض ہو. پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. یعنی نبی علیہ السلام جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو میں جو پانی یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، اس کو لینے کے لیے اتنے گرتے ہیں اور ایسی ادائیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہو جائے گی. بلکہ میں آسان جملے میں کہوں، صحابہ نبی علیہ السلام کے وضو کے استعمال کیے ہوئے پانی کو لینے کے لیے مرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مرتے تھے اس پانی کو لینے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں، فیو سیکنڈز پہلے جب پانی کو نبی علیہ السلام نے استعمال اور یوز نہیں کیا تھا، کیا وہ اتنا قابل احترام تھا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے پاک ہاتھوں سے پانی کو پکڑا، اپنا منہ شریف دھویا،
اب کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ فیو سیکنڈز، اللہ اکبر، فیو سیکنڈز کی نسبت نے اس پانی کو اتنا قابل احترام بنا دیا کہ بڑے بڑے صحاباؤں نے اپنے دستاروں کا بھی خیال نہیں کیا. فیو سیکنڈز کی نسبت نبی علیہ السلام سے اس پانی کو اٹیچمنٹ ہو گیا، وہ اتنا قابل عزت، قابل رشک بن گیا کہ بڑے بڑے صحاباؤں کو اپنی عزت کی نہیں پڑی تھی، اس پانی کی پڑی تھی. کیونکہ صحابہ جانتے تھے یہ جو عزتیں ملی ہے اسی بارگاہ سے تو ملی ہے. بمصطفیٰ برساں خیشراں کے دی ہما اس اگر بؤنا رسیدی تمام ابو لہب، جو کچھ ہے وہیں سے ملا ہے، جو کچھ ہے. یعنی آپ حضرت یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں بھی ہوں یہاں، کوئی چیز کوئی بانٹ رہا ہے، سارے لوگ لینے جائے، ہم لوگ جلدی سے جائیں گے؟ بولے نا، ہم لوگ جائیں گے جلدی سے؟ نہیں، ہم عالم ہے، کوئی احترام تو ہے نا، ایسے تھوڑا گرتے ہیں. اور بات سچی بھی ہے تو. لیکن صحابہ پانی کو لینے کے لیے سوچے ہی نہیں ایسا. صحابہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، نہیں سوچے کوئی کیا دوسرا کافر دیکھے گا، کیا بولے گا، اے کیا چھوٹے بچوں کی طرح حرکتیں کرے. صحابہ یہ سب نہیں دیکھتے تھے، چیز کس کی ہے. صحابہ یہ دیکھتے تھے چیز کس کی ہے. یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہ تھے، اور ہر چیز انہی سے نسبت سے تو ملی ہے. یہ چیز ہے. آج لوگوں سے کہو سنت پہ عمل کرو، لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ میرے بھائیوں، صحابہ نے نہیں سوچا. اور ابو بکر صدیق کو کوئی چھوٹا انسان نہ سمجھے، بڑے تاجر انسان تھے مکے کے، اور اسلام سے پہلے بھی ان کی عزتیں بڑی تھی. عثمان غنی کی عزتیں بڑی تھی، قدریں بڑی تھی، وقار ویلیو تھی مکے کی سوسائٹی میں. لیکن یہی عثمان جب وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد جب ختم کیا، وضو کے بعد چہرے کو موڑ دے دوسری جانب اور صرف مسکراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کسی نے ریزن پوچھا کہ بظاہر تو کوئی ایسا ریزن، وجہ تو ہے نہیں جو آپ مسکرا رہے ہیں. کہا نہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور بڑے صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے، اونٹ لے کر یا گھوڑا لے کر ایک جگہ پہ جایا کرتے تھے، چکر کاٹتے تھے، چکر لگا کے آ جاتے. کسی نے کہا عبداللہ عجیب بات ہے، روزانہ کبھی کبھی آپ روزانہ کے بعد جملہ نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، کیا چیز ہے؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نبی علیہ السلام کر دے صحابہ اسی پہ مرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے انہی کی ہر سنت میں فائدہ ہے، انہی کی ہر سنت میں لاکھوں کروڑوں فوائد چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہیں. اس لیے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، پراسپیرس ہونا ہے. ہمارا الگ ایک تصور، کانسیپٹ، ایک تھنکنگ، تھاٹ اسٹیبلش مائنڈ میں ہو چکی ہے. جوانوں کے بھی کامیاب ہونا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، دنیا کے جو فیشنیبل لوگ ہیں، ہیروز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. ارے میرے بھائیوں، ایسوں کو فالو کرتے جنہیں طہارت کے مسائل میں نہیں پتا ہے. نبی علیہ السلام میں کیا نہیں ہے. جیسے میں نے سورہ کوثر کی بھی آیت پڑھی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، سمجھاؤں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، آپ اردو میں معنی کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ یوز کرتے ہیں نا، ہم لوگ کچھ شبد بولتے ہیں نا، ساتھ دیجیے گا، بولتے ہیں نا. مان لیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کسی مجمع میں بیٹھے ہیں، لوگ آئے ہیں کثیر تعداد میں، تو باہر کوئی پوچھے گا مجمع کیسا تھا؟ کہ زیادہ لوگ تھے. کیا تھے؟ عربی میں یہ سب زیادتی کو بیان کرنے کے چار لفظ ہوتے ہیں. کتنے؟ 4 ورڈز ہوتے ہیں، 4 شبد ہوتے ہیں. اچھا آپ بولے اردو میں بولتے ہیں ہندی میں زیادہ لوگ، تو عربی میں کیسے بولیں گے؟ کثیر. کیا بولیں گے؟ کثیر من الناس. کثیر کیسے بولیں گے؟ اچھا زیادہ کے اوپر کا بھی آپ کو مبالغہ بولنا ہے، بہت زیادہ. کتنے لوگ تھے؟ بہت زیادہ. تو پھر عربی میں کیسے بولیں گے؟ اس کو کثیر نہیں کہتے، اس کو اکثر کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اکثر من الناس. اکثر، بہت زیادہ، اس میں تفصیل کا صیغہ. اچھا پھر بہت زیادہ کے اوپر بولنا ہو، بہت ہی زیادہ. کیا بولتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ.
بہت نہیں، بہت ہی زیادہ. اچھا اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ کسار. کیسے بولیں گے؟ کسار. کیسے بولیں گے؟ کسار. اچھا اردو میں پھر ہندی میں بولیں ایک جملہ ایسا بولے اتنے زیادہ کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے. بولتے ہیں نا کبھی اتنے زیادہ کوئی، اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ کوثر. کیا بولیں گے؟ اتنے زیادہ میرے نبی علیہ السلام، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن، آپ کی گڈ کوالٹیز، ایکسیلنٹ کوالٹیز اتنی زیادہ ہے کہ کائنات کے پاس کوئی مشینری نہیں جو اس کو کاؤنٹ کر پائے. کائنات میں کوئی مشینری، اکاؤنٹنگ مشینری نہیں ہوئی ہے جو آپ کے کمالات کو گن سکے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میرے شاہ. تناہی مانی جو چیز آپ گن سکتے ہیں، اور وہ عیب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی ذات میں عیب، یہ عیب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بے عیب ہے. وہ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری جو بھی چیزیں آپ کو اچھائی کے لیے چاہیے وہ سب نبی علیہ السلام میں موجود ہے. اور انہی کے زمانے حیات طیبہ میں ایسے تو ہر زمانہ نبی علیہ السلام کا ہے، ہر قرن نبی علیہ السلام کا ہے، ہر وقت نبی علیہ السلام کا ہے. لیکن خاص اس زمانے کی بات ہے جو صحابہ روزانہ زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوا کرتے تھے. اس زمانے کی بات ہے خاص. اللہ فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان اگر کامیاب ہونا ہے تو زمانے مصطفیٰ سے قریب ہو جا. یعنی دیکھ انسانیت کا متلاشی ہے. اگر تجھے حقیقت میں انسان بننا ہے تو انسانیت اس زمانے میں موجود ہے، تو وہ انسان بن جا تو پھر وہ حقیقت میں کامیاب انسان ہو جائے گا. اور جن جن لوگوں نے کوشش کی انہیں انسانیت ملی، اس میں انسانیت اس میں ملی. کیونکہ نبی علیہ السلام انسان کو عروج پہ پہنچانے آئے ہیں. نبی علیہ السلام، اور یاد رکھنا میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام اتنے با کمال ہے. دیکھو دنیا میں یہ جملہ میں نے حضرت سے سنا تھا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. کچھ لوگ دنیا میں کمال والے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو با کمال نہیں بنا سکتے. با کمال ہوتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ وہ خود با کمال ہیں اور لاکھوں کروڑوں کو با کمال بنا دیا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا ہے ان الارض التي ملابس بجسد النبی افضل من كل شيء حتى الكعبة والعرش. قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ زمین کا وہ پاک ٹکڑا جو نبی علیہ السلام کے جسم پاک سے ٹچ ہوتا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کیونکہ یہ نبی با کمال ہے اور لوگوں کو با کمال بنانے، اور کیسا کمال بخشا نبی علیہ السلام کی نسبت نے. نبی علیہ السلام وہ نادان لوگ ہیں جو بک رہے ہیں آج صحابہ کے بارے میں. میں کہتا ہوں حضرت یہاں تشریف فرما ہے، اگر حضرت یہاں انٹینشن کر لے کہ میں اسی مسجد میں بیٹھا رہوں گا، قرآن کی زیارت کروں گا، عبادت کروں گا، اور مان لے اللہ ان کو 1000 سال کی عمر دے، ہر عالم کو اللہ لمبی عمر دے جو بھی صحیح علماء کام کرنے والے ہیں، مان لے اللہ نے ان کو 1000 سال عمر دے دی، یہ قرآن کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، بار بار قرآن کی زیارت کریں، نمازیں بھی ادا کریں، کیا پھر بھی یہ صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے نا، بولے بہت ضروری چیزیں یہ نہیں ہو سکتے نا. کیوں؟ آواز آئے گی کہ نادان سن، صحابی صرف عبادت سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. وہ چیز تم میں موجود نہیں ہے. یہ نادانوں کو کون سمجھائے جو گلیوں میں شور کر رہے ہیں؟ ایکچولی آپ یاد رکھنا، جو صحابی کے بارے میں ہلکی گفتگو کرے وہ ایمان کا ہلکا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی بتائے، اس کا ایمان کمزور ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عالم، مفتی، کوئی بھی، ایون سید بھی ہو، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہلکی بات کرے، اسے دور ہٹ جاؤ، سمجھ لیں یہ ایمان کا کمزور ہے. کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی آپ کو ایمان سے خارج کر دے گی، ایمان کی باؤنڈری سے باہر
نکال دے گی. اور پھر جب اگر بدبختی اگر مقدر ہو گئی تو پھر جہنم میں اینڈنگ ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے سخت جملے استعمال کیے. اور شہاب الدین خفاجی نے, یہ جو صحابہ کے گستاخ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہنم کے کتے ہیں, یہ نادان ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ صحابی کون ہوتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرماتا ہے نبی ان گھوڑوں کی قسم نہیں جن پہ صحابہ بیٹھ کے جنگوں میں جاتے تھے, بلکہ گھوڑوں کے پاؤں کے سوؤں سے جو خاک اڑتی تھی میں خالق ہو کے اس کی قسم یاد فرماتا ہوں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن حضرت خلیفہ راشد میں جن کو شمار کیا, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ, ان کے بارگاہ میں سوال ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا اویس قرنی. کہاں نادان, تو اویس قرنی غیر صحابی کو امیر معاویہ کے برابر بتاتا ہے. کہاں امیر معاویہ کے پاؤں کے گھوڑوں کی جو خاک اڑی وہ بھی اویس قرنی سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اویس قرنی کا مقام نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا کہ امت کے حق میں دعا کرنا, لیکن صحابی ہے, صحابی ہے. کیونکہ صحابی یاد رکھنا, اس لیے اللہ نے بھی ان کی عظمتیں جب بیان, حالانکہ وہ سب کچھ تھے, وہ فقیہ بھی تھے, وہ قاری قرآن بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, محدث بھی تھے, تقوی و طہارت کے مالک بھی تھے, شجاعت کے بھی مالک تھے, اور کامل مومن تھے. لیکن ان کا جب تعارف ہوا قرآن میں, ان کا جب انٹروڈکشن ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا, والذین معہ, ان کی عظمتیں یہ ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ والے ہیں. میرے نبی کے ساتھ نے ان کو ممتاز بنا دیا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی 2 جملوں میں سب مسئلہ حل کر دیا, چاہے اہل بیت ہو چاہے صحابہ. بے شک ان کے اندر ان کی عظمتیں ہیں, ان کی انفرادی شانیں ہیں, لیکن ہم ان کو اپنی شانوں کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں. ان کی امتیازی شانیں ہیں لیکن ہم ان کو ان کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں, ان کو ہم نبی کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں. کائنات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوگا جب ہر چیز کی ابتدا نبی علیہ السلام کو مان لے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہے, آج کیا کہ میرے پیر نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس میں سارے فتنے ہیں. آپ کو نبی علیہ السلام کی نسبت دیکھنی ہے. نبی علیہ السلام کی دونوں کی عظمتیں صحابہ اہل بیت کی یہ ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہے, اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت بھی قربان ہے. اتنا بھی نہ ہو سکا تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ. اعلیٰ حضرت تو یہ کہنے والے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے امام محمد رضا, ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ دل اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے مدینہ شریف کے کتوں کے آگے پھینک دیتا تو. کیونکہ یہ کتے, تو کتوں کو نہ دیکھ, یہ دیکھ یہ کس گلی کے ہے, یہ دیکھ یہ ان کی نسبت کس گلی سے ہو گئی. جب نسبت ہو جائے نا, اہل سنت تو اہل نسبت ہے. قرآن نے کیا کہا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. لوگوں قرآن میں اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی ذکر کیا ہے. بیٹھنے کے معنی کتا جسے ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن وہ ولیوں کی صحبت میں رہ کر اتنا ممتاز اور عظیم المرتبت ہو گیا کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا, اور ہر قاری منبر میں کھڑے ہو کے اس کی ذکر کو پڑھے گا. نسبت, اپنی نسبت رکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے سے. آج ہمارا زوال, ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور ہٹ رہے ہیں. زمانے کی مسافت کو نہ دیکھیں آپ, یعنی 1400 سال کا زمانہ, یہ بھائی یہ تو یاد رکھنا, آپ کہیں بھی رہے اگر آپ نبی علیہ السلام کے مشن پہ چلتے ہیں آپ نبی علیہ السلام سے قریب ہیں. حضرت ابو دردہ, معاذ بن جبل یا حضرت ابو دردہ یمن جا رہے تھے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ بکا معاذ بکان جشدہ, یعنی اتنے زیادہ روئے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے. ایک صحابی تھے قاضی بنا کر یمن کا, نبی علیہ السلام ان کو بھیج رہے تھے, جج, کیا آپ یمن میں جائیں گے, جج قاضی بن کے وہاں رہیں گے آپ. بہت زیادہ روئے, شدید روئے, ایسے روئے جیسے چھوٹا بچہ نہیں دیواروں سے پکڑ کے روتا ہے, ماں مجھے لے جاؤ, نہ چھوڑو مجھے, میرا کون ہوگا, ایسے رو رہے. کہا یا رسول اللہ آپ تو
مجھے بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے پیغام بھی سنا دیا کہ شاید ماں اس کے بعد تیری ملاقات مجھ سے نہیں ہو پائے گی، میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائے گی. وہ صحابی تھے، رو رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جاؤ، تم کہیں بھی جاؤ، اگر میرے مشن پہ قائم ہو، تقوی طہارت پہ قائم ہو، تو تم کہیں بھی رہو گے میرے ساتھ رہو گے. المتقون من کانوا حیث کانوا، میرے جو متقی امتی ہے، پرہیزگار جو میری سنتوں پہ چلنے والے ہیں، وہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہے، وہ نگاہ مصطفیٰ میں رہتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے، یہ ترمذی میں شاید غالباً ہے یا دوسری کتابوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کتنے بڑے ہیں، اللہ ہی جانے اتنی وسعت کتنی زیادہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں 4 انگل کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو. یہ تو حدیث عبادت کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال دیکھیں آپ. یہ تو امتی کی ایمان کی کمزوری ہے جو کہتا ہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، تیرا جو پیمانہ ہے نا، ان کا پیمانہ ہے تولنے کا پیمانہ. یہ نبی علیہ السلام کو اپنے آپ پہ تولتے ہیں لوگ. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میری 2 آنکھیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، تو نبی علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے 2 کان ہیں، زیادہ دور کی باتیں نہیں سن سکتی، تو نبی علیہ السلام بھی ہماری طرح انسان ہے، نہیں سن سکتے. یہ ان کا پیمانہ ہے. لیکن ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا کمال دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام سے بڑا کون؟ اللہ کا کمال دیکھو. اللہ اکرم الاکرمین ہے، اللہ خالق ہے. جیسے حضرت نے کہا کہ وہ جو واقعہ بیان کیا نا کہ اللہ چاہے تو سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں بھی کائنات کو شامل کر دے، کائنات کو اندر داخل فرما دے، تو اللہ کی شان ہے. اگر اللہ چاہے تو نبی علیہ السلام ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں مدینہ شریف میں موجود ہو کے. تشریف فرما تو آپ وہاں ہے، لیکن ساری کائنات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، مشاہدے میں. تو نسبت مصطفیٰ علیہ السلام سے جو مشن ہے آپ کا مشن یہ ہے، گرتے پڑتے انسانوں کو انسانیت سکھاؤ. انسان گھاٹے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین، آگے ایکسیپشنز آ رہے ہیں. یعنی انسان تو نقصان میں ہے اگر نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور ہو جائے، لیکن ہاں جو ایمان والے ہیں، ہاں وہ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی ویلیو کو کم نہ سمجھنا. ایمان بڑی اہم چیز ہے اس دنیا میں، کائنات میں ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسے اس کو قرآن میں سمجھے اللہ نے، اس ایگزامپل کو آپ نے سمجھ لیا تو آج کا اجتماع میں آنا وصول ہو جائے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو کافر مرا، جو کافر اپنے کفریات کے ساتھ مر گیا، اللہ فرماتا ہے جب سمجھنے کے لیے، یعنی سمجھو بالفرض، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ سمجھو، اگر یہ کافر ساری زمینوں کو سونے کی بنا کے لائے، کب؟ قیامت کے دن، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کافر کہ اللہ میں کافر مرا تھا، میرے گناہ کو معاف کر دے، عوض میں ساری سونے کی زمینوں کو لے لے، تو کہاں جائے گا؟ نہیں، اگر تو ایمان لاتا تو تیری ایمان کی ویلیو ان سے کئی زیادہ ہوتی. آج چھوٹی سی چیزوں پہ ایمان بیچ رہے لوگ، چھوٹی چیزیں جن کی کوئی وقعت ویلیو نہیں ہے، اپنی ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. یہ حشر کے میدان میں بڑے نادم اور شرمندہ ہوں گے. ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ صحابہ کا کمال ہے، اس ایمان کے لیے ساری دنیا کو قربان کر دیا انہوں نے. ورنہ آج کون چاہے گا اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے جائے؟ کون چاہے گا بیویوں کو چھوڑ کے جائے؟ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، ایسا نہیں کہ پیسے کمانے کے لیے چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے. ماؤں کو چھوڑا، باپوں کو چھوڑا، مکہ شریف کی فضاؤں کو چھوڑا صحابہ نے. کیوں؟ صرف ایمان کی محبت کے لیے. سب پیچھے چھوڑ دیا. بس نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے اشارہ ملا کہ میرے صحابہ، مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ اذن ملا ہے کہ میں مدینہ شریف چلا جاؤں، سارے صحابہ وہاں چل دیے.
اور کچھ صحابہ مالدار تھے مکہ شریف میں، اب مدینہ شریف میں ان کی حالت یہ ہو گئی کہ نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے. یہ تو مدینہ شریف کے صحابہ تھے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو با کمال انسان بنا دیا تھا، کامل انسان بنا دیا تھا. جب مدینہ شریف کے صحابہ اور انسانوں نے یہ دیکھا کہ مکہ شریف کے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے اپنا ایک گھر ایک صحابی کو دے دیا. بلکہ حد یہاں تک تھی جن کے پاس صرف ایک گھر تھا، ایک گھر کے 2 حصے کر دیے. وہ کہا میرے بھائی تو یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے. بلکہ یہاں تک تھا جس صحابی کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کے کہا کہ تو اس سے نکاح کر لے. یہ اخوت، یہ بھائی چارہ. اور یاد رکھنا اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ اسلام کا جو مشن ہے پوری دنیا میں بے شک پھیلا، مکہ شریف سے اس کا سورج طلوع ہوا، لیکن پھیلا مدینہ شریف سے ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ جو نبی علیہ السلام نے ان میں بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا. آج بھی ہم لوگوں میں بھائی چارہ، محبتیں اور ایمان کے نام پر ایک ساتھ یکسانیت پائی جائے نا تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. ورنہ کافروں کی جو سازشیں ہیں، یاد رکھنا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ابھی تو ہمارے لیے زمانہ بہت اچھا ہے، فیسیلیٹیز بہت زیادہ ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے بنگلوز ہیں. آج ہم ساز کے یہ شکایت وہ یہ سب پہلے سے ہو رہا ہے. کمی ہے تو بس ہمارے اتحاد کی ہے، کمی ہے تو مسلمانوں میں یونٹی کی ہے، کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ آج ہر کوئی گرانے پہ ہے، ہر کوئی دوسرے کو اٹھانے پہ لگ جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اس کو ترقی کی راہوں پہ گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اٹھاؤ ایک دوسرے کو اٹھاؤ، کبھی گرانا مت. اگر آپ گراؤ گے تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی نظر سے گر جاؤ گے. اور یاد رکھنا اس کائنات میں بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کو اپنی نظر سے گرا دے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے نمازی ہو، کچھ بھی ہو. اگر نبی علیہ السلام کی نظر سے کوئی گر گیا نا، اس کو چاہے گا اس کا تو مرنا بھی بیکار، جینا بھی بیکار. اس کا تو مرنا بھی بیکار، مرے گا تو عذاب میں جائے گا، اور جینا کوئی ایسا جینا ہے جس میں نظر مصطفیٰ نہ ہو. قرآن تو یا کہتا ہے انظر حالنا کہو، انظرنا کہو، کیا کہو؟ وقل انظرنا. یعنی یہ نظر عنایت کی تو بات ہے. اگر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہم پہ نظر نہ رکھے تو پھر کائنات میں رہنا کیسا؟ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی کہ ایک صحابی آئے اور رونے کی سچویشن پوزیشن میں، کیفیت رونے والی بالکل. کہا یا رسول اللہ، دنیا میں آپ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہوں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ دنیا سے ہم چلے، آپ بھی تشریف لے جائیں گے، میں بھی لے جاؤں گا، حشر آ جائے گا، حشر کے میدان میں فیصلے بھی ہو جائیں گے، آپ کے صدقے اللہ جنت بھی دے گا، لیکن یا رسول اللہ اگر جنت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں ملا تو میں جنت میں کیا کروں گا؟ میں جنت میں، یعنی جنت، اور وہ جنت جس میں ہر نعمت ہے. لیکن یہ صحابہ کا کمال ہے، وہ صحابہ نعمتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. آج کے یہ لوگ جو اپنی لذتوں کے بالکل اسیر ہو چکے ہیں اور اس صحابہ کے بارے میں ہلکا کلام کر رہے ہیں، جو مریدوں کا پیسہ کھا کھا کے موٹے ہو چکے ہیں اور صحابہ کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ یہ صحابی ہے. کہہ رہے کہ یا رسول اللہ جنت مل بھی جائے لیکن اگر جنت میں آپ کی معیت ساتھ نہیں ہے تو پھر ایسی جنت میں کیا کروں گا؟ ایسی جنت میں کیا کروں گا؟ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے تو پھر اللہ رسول کی رحمتوں کے، اللہ کی نظر کرم میں، نبی علیہ السلام کی نظر عنایت میں رہے گا وہ. تو ہمارا آپ کا کمال یہ جملہ یاد رکھنا، آپ کا اور ہمارا کمال یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں رہے. اور اعلیٰ حضرت اسی نگاہ کی بات کرتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آج کا یہ فیشنیبل وقت ہے، فتنے آزمائش عام ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی یہ سروں پہ امامیں باندھنا، ٹوپیاں پہننا، مسجدوں میں آنا، اگر یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان یقین کا نام ہے. وقت تو زیادہ نہیں ہو گیا، وقت تو ہو گیا زیادہ، میں ختم کر دوں. الا الذین
आमनू, जो ईमान लाए। ईमान यकीन का नाम है, याद रखना। और यकीन कैसा है? नबी अलैहि सलाम दरख्त के नीचे है, जंग से वापस आ रहे, दरख्त के नीचे नबी अलैहि सलाम आराम फरमा रहे हैं, आंखें आपने बंद की हुई है। एक काफिर नंगी तलवार लेके आया और नबी अलैहि सलाम के सर पे खड़ा हो गया और चिल्ला रहा है, मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। नबी सलाम आंखें खोलते हैं, बिल्कुल कैफियत, कोई जिस्म पे कोई खौफ नहीं, कोई खशियत वाली, कोई खौफ वाली सिचुएशन नहीं हुई। नबी सलाम ठंडी सांस लेके कहते हैं अल्लाह। क्या कहा? इसलिए हम आपको अल्लाह अल्लाह का जिक्र करवाते हैं। इस कायनात में याद रखना सबसे बड़ा मुफीद कोई जुमला है, और सबसे वाकई सबसे बड़ा कोई जुमला है, लफ्ज़ है, तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह ये ऐसा लफ्ज़ है कि मोमिन के दिलों में इस जुमले से चाशनी मैसर होती है, लज्जत मिलती है। इसलिए औलिया ने हमेशा अल्लाह अल्लाह पे कहा। अल्लाह इतना कहना था, काफिर के हाथों से तलवार गिर गई, नबी सलाम ने उठाई, कहा अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। कहा मुझे कहीं और नहीं जाना है, आप खुद पनाह दे दो। क्योंकि था काफिर, लेकिन नबी सलाम के अखलाक पे यकीन था। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो तो यकीन का नाम ईमान। आज हम प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है? ईमान तो हमारे पास है, लेकिन यकीन वो नहीं है जो होना चाहिए, है ना। अहले हज़रत शेखुल इस्लाम ने कहा है ना कि यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। शक की कैफियत याद रखना। मैं आपको बताऊं, आज कायनात में जो कुछ नहीं, दज्जालियत, एक तो है दज्जाल, लेकिन दज्जाल के आने से पहले दज्जालियत फैलेगी और फैल रही है। दज्जालियत का फितना यह है कि आपको बस शक का शिकार बना दिया जाए। और इकबाल कहते हैं कि शक से बेहतर मौत है। शक, आदमी शक की हो जाए ना, शक ही शक हर चीज में, तो ये ईमान, आपके ईमान को बिल्कुल ऐसा बनाना चाहते हैं लोग। शक की चीजें पैदा हो रही है। याद रखना, आप किसी भी चीज में शक ना करना। इस्लाम हक है, अंबिया हक है, हमारे नबी हक है, और हमारे नबी से बढ़ के बड़ा कोई हक है ही नहीं। अल्लाह तो है हक, लेकिन आप इंसानों में बात कर रहा हूं। ईमान यकीन का नाम है, और औलिया उसी यकीन की मंजिलों में पहुंचे थे। औलिया उसी यकीन की मंजिलों पे पहुंचे थे, और औलिया के सरदार गौसे पाक तो यकीनों की सारी मंजिलों पे आगे निकल गए थे। इसलिए आप देखिए, एक मुरीद ने आके गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हजरत, जो हमारी बिजनेस की शिप है समंदर में, वो हो सकता है कि समंदर के किनारे पे ना आए, क्योंकि तूफान है समंदर में, कश्ती तबाह हो सकती है, सामान सारा। गौसे पाक अपने दिल को देखते हैं, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही मुरीद खबर लेके आया कि हजरत परेशानी तो सारी खत्म हो गई, कश्ती आ गई है। खुशखबरी लेके आया, पहले गम की खबर। गौसे पाक अपने दिल को देखते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद अब कहता हजरत ये समझ में नहीं आया, जब गम की खबर, दुख की खबर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब खुशी की खबर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मैंने दोनों सिचुएशन में अपने दिल को देखा, मेरा दिल तो खुदा से लगा हुआ था। ये यकीन है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद रखना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका दिल अगर अल्लाह की बारगाह से लगा है तो आप अच्छे बंदे हैं, आप यकीन की मंजिल पे फाइज हैं। ये यकीन है। क्या हुआ अगर वो टूट भी जाए, डूब भी जाए तो क्या हुआ? अल्लाह तो है मेरा, अल्लाह तो। इसलिए एक वली ने समंदर के किनारे पे आराम कर रहे थे, ना पाँव हैं ना हाथ हैं, फिर भी जिक्र कर रहे हैं। किसी ने कहा ये अल्लाह वाले अजीब सिचुएशन है तेरी, ना हाथ है तेरे पास, ना चलने के लिए पाँव है, ना खाने के लिए हाथ है, डिसेबल बंदा है, फिर भी तो माशाल्लाह इतने इत्मीनान से जिक्र किया जा रहा है। कहा चुप बैठ, अल्लाह का जिक्र करने के लिए मेरी जुबान तो है ना, अल्लाह का जिक्र करने के लिए मेरी जुबान तो सलामत। ये औलिया नेमतों को शुमार करते हैं। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, खामा खा का वावेला मचा के रखा है,
یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. لوگوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی سب کچھ تھا کیونکہ خدا پہ یقین ان کے پاس تھا. نہ ظاہری اسباب نہ ہو کے بھی سب کچھ تھا کیونکہ کامل یقین پہ زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے. وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. ایسا ایمان ہو پھر وعمل الصالحات، عمل الصالح جیسے گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں ہم لوگ نیکی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لیکن نیکی کیا چیز ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ نیکی کیا ہے؟ وہ تو اپنے طور پہ ہم اپنی ڈیفینیشنز دے بولے یہ نیک آدمی ہے اور یہ نیکی کا کام ہے. ہاں ہو سکتا ہے. نیکی کو سمجھے، عمل الصالح کو سمجھے. یاد رکھنا 3 چیزیں ایک ساتھ، 3 چیزیں الگ الگ نہیں، الگ الگ 3 چیزیں ایک ساتھ آپ کی زندگی میں ہیں تو وہ نیکی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز عبادت. پہلی چیز عبادت. عبادت میں سب آ گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، سب کچھ آ گیا عبادت میں. پہلی چیز. اور دوسری چیز اخلاق. اس لیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ فلاں علاقے میں عورت رہتی ہے رسول اللہ، نمازیں ادا کرتی ہے، نوافل بھی زیادہ پڑھتی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا سوسائٹل بیہیویئر کیسا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، یعنی اخلاق کا معاملہ کیسا ہے. کہا یا رسول اللہ اس میں کمزور ہے. کہا اگر توبہ نہیں کرے گی ہو سکتا ہے جہنم میں جائے. نوافل زیادہ ہے، نوافل زیادہ ہے، زیادتی ہے، نوافل کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے لیکن اخلاق میں کمزور ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جہنم میں جائے اگر توبہ نہ کرے. لیکن پھر دوسری عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ یہ نماز ہے زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہے لیکن فرائض اپنے اوقات پہ ادا کرتی ہے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کا سوسائٹل بیہیویئر کیسا ہے، یعنی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق کا کیا معاملہ ہے. کہا بڑی اچھی ہے اس میں. کہا یہ جنت میں جانے والا عمل کر رہی ہے. پہلی چیز عبادت، دوسری چیز اخلاق. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. یاد رکھنا عبادت سے آپ کو فائدہ ہے، نان مسلم کو کیا فائدہ ہوگا، مان لیں دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں دوسروں کو فائدہ کیسے ہوگا. آپ روزانہ گالی گلوچ کے عادی ہے، ہر ایک کو آپ اذیت پہنچانے کے عادی ہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کے اخلاق کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے. اسلام تو آج جو ہم زیادہ تو لوگ حسد میں بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو بدنام اسلام ہو رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اخلاق کا جنازہ نکال کے رکھا ہے. اخلاقیت کا جو نور ہے وہ ختم ہو گیا ہم سے. بلکہ یہاں تک ایسے کچھ لوگ نمازی بھی ہے لیکن اخلاق کے معاملے میں بالکل کمزور ہے. تو آپ نیک نہیں ہیں جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. صرف نماز پڑھنے سے آپ نیک نہیں ہیں جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اور یاد رکھنا اخلاق کی ڈیفینیشن تعریف یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کر دیا وہی اخلاق ہے. یعنی آپ ہی سوشیولوجی میں جا کے تو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں نا کوئی مارکس وغیرہ کی جو ڈیفینیشن ہے مورلز کی، مینرز، ایتھکس وغیرہ، وہ نہ سمجھنا یہ اخلاق ہے. مسلمان کے لیے اخلاق کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کر دیا وہی اخلاق ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اگر کسی سے مسکرا کے بات کی تو یہ اخلاق ہے. اگر نبی علیہ السلام نے کسی پہ غصہ فرمایا تو یہی اخلاق ہے. اور اسی کو دیکھنا ہے تو طواف میں رمل کو دیکھ لے آپ. یعنی آج بھی حاجی جائے نا طواف کرنے، 7 طواف میں ایک طواف میں رمل کرنا ہے. اور رمل کیا ہے؟ تھوڑا چھاتی نکال کے دیکھ. ورنہ آپ یہاں چھاتی کوئی کہے گا یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو چھاتی نکال کے دکھا رہا ہے. وہاں تو اور سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے وہ. تو اخلاق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ اخلاق مانی آج کچھ لوگ اخلاق کو غلط سمجھ گئے حضرت. کچھ لوگ سمجھتے اخلاق یہ ہے اچھے خالی کسی کو ہنس کے مل لو دل میں کینہ لے کے بیٹھ جاؤ. اخلاق یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو مسجد سے نکالا تو نکل منافق ہے تو یہی اخلاق ہے. یہی اخلاق ہے. اگر نبی علیہ السلام نے کسی پہ سے خفا ہوئے تو آپ راضی نہیں ہو سکتے ہیں. اگر راضی ہوئے تو آپ منافق ہے، اگر آپ ناراض ہوئے تو آپ مومن ہے، کیونکہ آپ نے اخلاق مصطفیٰ کی پیروی کی ہے. یہ اخلاق ہے. آج لوگوں کو اخلاق، کیونکہ لوگوں نے اپنے طور پہ اخلاق کی ڈیفینیشن اپنے ذہنوں میں بنائی ہے.
یہ کرو تو اخلاق ہے، یہ کرو نہیں. اخلاق اپنے حسن میں جس اخلاق کے محتاج تھے وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے. یہ اخلاق. دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز معاملات. کیا ہے؟ معاملات. آپ کا ڈیلنگز کیسا ہے؟ یاد رکھنا. آپ عبادت میں اچھے ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، اخلاق بھی آپ کے اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو آپ نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتے. معاملات، ڈیلنگز آپ کا، آپ بزنس کر رہے ہیں، آنیسٹی کتنی ہے؟ یہ جو انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، شاید اس کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان ہے. یہ سارا انڈونیشیا اسلام کی آگوش میں کیسے آیا؟ صحابہ کے جو پیروکار تھے وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے گئے تھے، ان کی تجارت کی ایمانداری کو دیکھ کے اس خطے کے لوگ ایمان لے آئے تھے. معاملات میں اتنے کامل تھے صحابہ، اور یہ اللہ اکبر کیا بتائیں. معاملہ آج اخلاق کچھ حد تک ہے، لیکن معاملات میں اب ختم ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کا حق نہیں دے رہے ہیں، نہ بہنوں کا حق دے رہے ہیں، نہ ماؤں کا حق دے رہے ہیں. صحیح طور پہ جو اسلام کے جو حقوق ہیں، پراپرٹیز وغیرہ میں بھی حضرت یہ سارے معاملات ہیں، اور معاملات میں کمزور ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اب آپ نیک انسان، نیکی کسے کہتے ہیں اور نیک انسان کسے بول سکتے ہیں؟ نیکیاں تو ہو سکتی ہیں، الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن کسی انسان کو نیک ہونے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ تین چیزوں میں کوئی انسان ہے تو پھر وہ نیک ہے. سمجھ رہے آپ؟ معنی صرف نمازی ہے وہ نیک، اگر اخلاق کمزور ہے تو نیک نہیں ہے. چلو نماز بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اگر معاملات صحیح نہیں تو نیک. نیک ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے، اور تینوں چیزیں اتنی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو مثالیں دے دے کے سمجھائیں گے کہ نبی علیہ السلام کس کمال تک پہنچے ہوئے تھے تینوں چیزوں میں. پھر کیا؟ وتواصوا بالحق. پھر آگے ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ حق کو فالو کرنے کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتا ہے. حق قرآن ہے، حق قرآن ہے. آپ کے اپنی معاملات ہو سکتے ہیں، اور آج تو مسئلہ یاد رکھنا، ہر چیز میں اگر آپ جواز پیش کرو نا، یہ شیطان کا ہیلا بہانہ ہے. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرو. ہیلا کیا نا اس نے، خلقتنی من نار و خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ تو نے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے، میں تو اس سے اچھا ہوں. یہ ہیلا بہانہ ہے. آج کسی سے کہو معاملہ ٹھنڈا کرو، یہ کرو، ہر کوئی ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے. یاد رکھنا، ہر چیز میں جسٹیفیکیشن دینا، جواز پیش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق کہاں ہے، یعنی قرآن کی بات کہاں جا رہی ہے. اگر قرآن کی بات جہاں پہ ہو تو مومن اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ جس کے سینے میں تکبر رائے کے دانے کے برابر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ بھی ہے. لیکن تکبر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایحب الرجل ان یکون ثوبہ حسن ونعلہ حسن. یا رسول اللہ ایک انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے بھی اچھے ہو، کپڑے بھی اچھے ہو، تو کہے تکبر ہے؟ کہا ان اللہ جمال ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ بے شک اللہ جمال ہے اور جمال والی چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے پہننے سے تکبر نہیں ہے. تو کیا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، قرآن کی بات کو ٹھکرانا، یہ تکبر ہے. قرآن کی بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. سچ کو سچ نہ ماننا یہ تکبر ہے. کیونکہ اگر آپ سچ کو سچ نہیں مانیں گے تو پھر جھوٹ کا پھیلا ہوا ہوگا، اور جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جائے پھر وہاں نحوست پھیلتی ہے، وہاں کوئی حسن اور اچھائی باقی نہیں رہتی. آج یہ معاشرہ ہمارا ایسے ہوتا جا رہا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے بڑی چیز کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر، آزمائش ہوتی ہے، صبر کرو. انبیاء پہ آزمائش آئی ہے، بلکہ امام الانبیاء پہ آزمائش آئی ہے، امام کربلا پہ آزمائش آئی ہے. لیکن جب گھوڑے سے زمین پہ آپ تشریف لا رہے ہیں نا، اور 33 گھاؤ تلوار کے آپ کے جسم نازلین میں لگے ہیں،
اور تیر بھی کچھ جسم میں لگے ہیں، اور جب امام کربلا زمین پہ تشریف لائے ہیں تو تیر آپ کے جسم نازلین میں اندر پیوست ہو رہا تھا، لیکن آپ کی زبان یہ کہہ رہی تھی اللہم رضا بقضائک، اللہ حسین تیری قضا پہ راضی ہے، وصبرا علی بلائک، حسین تیری آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے اللہ، وتسلیما لامرک، حسین کا سر تیری بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر زیادہ ٹائم مجھے معاف کیجئے گا، اگر بولنے میں سننے میں آمدن سون کسی قسم کی خطا بھول ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات، خالق ارض و سما، پاک نبی علیہ السلام کے عظیم جہاں کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پیاری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تحریک کو مزید عروج عطا فرمائے۔ اللہ اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پیغامات جو سنت کے پیغامات ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغامات ہیں، اللہ اس کو ہر گلی کوچے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ظہیر مصباح صاحب قبلہ اپنی ساری علماء کی ٹیم اور لوگوں کے ساتھ مل کے جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ ان کے کام میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کو مزید عروج عطا فرمائے۔ ہر جگہ کے لوگوں کو ان کے علم سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا۔ اللہ مسجد حاضہ کی امام کے لیے بھی دعا کیجیے، لمبے زمانے سے امامت کر رہے ہیں، اللہ ان کی امامت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ دل سے دعا کیجیے، اللہ ان کو حسنین کریمین کے صدقے اولاد نرین عطا فرمائے، اللہ نیک بیٹا یا نیک بیٹی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ عنبری زلفیں سنگھا دو، شکل نورانی دکھا دو، اے دائی بنا لو، مر رہے ہیں ہم جلا دو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ رحمۃ للعالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا خالق مالک پروردگار عالم، یہ وہ ذات جو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ شفقتیں فرمانے والی ہے۔ مولا خالق کائنات، مالک کائنات، تیرے پاک نبی علیہ السلام کے عظیم جہاں کے صدقے مولا ان کے عظیم
مرتبہ کے صدقے مولا تیری عظیم بارگاہ میں آج کی ہمارے اس محفل کو قبول فرما۔ شروع سے لے کر ابھی تک جو بھی خیر کی باتیں ہوئی، اچھی باتیں ہوئی، قرآن مقدس کی پاکیزہ آیتوں کی تلاوتیں ہوئی، نعتوں کے گلدستے پیش کی گئے، پڑھی گئی تمام چیزوں کو تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ ساری چیزوں کے نذرانے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما۔ اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین بالخصوص غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما۔ تمام مؤمنین مؤمنات بالخصوص مولا ہم سب کے گھروں سے جتنے قبروں میں ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص مولا تیرے پاک نبی علیہ السلام کی زیارت اور پہچان ان سب کو نصیب فرما۔ پاک نبی علیہ السلام کی زیارتوں کے صدقے مولا ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ تا قیامت مولا قبروں میں ان کی زندگیوں کو دنیا کی زندگیوں سے بہتر فرما دے، بلکہ جنت کی نعمتیں مولا انہیں قبروں میں نصیب فرما۔ مولا جتنے حضرات یہاں تشریف لائے سب کے آنے کو قبول فرما۔ جتنے بھائی تشریف لائے، چھوٹے بچے بھی آئے، مولا سب کے آنے کو قبول فرما۔ سب کو جزائے خیر دے، سب کو دین دنیا کی بھلائیاں دے، دین دنیا کی خیر دے۔ مولا ہم سب کے ایمان میں، عمر میں، صحت میں، طاقت میں، قوت میں برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے ہمیں مولا دین کا کام کرنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ مولا قدم سے قدم ملا کے کھڑے رہنے کی توفیق دے۔ مولا بالخصوص ہمارے مولانا ظہیر صاحب، ان کے جتنے بھی علماء یہاں دین کا کام کر رہے ہیں مولا انہیں مزید ترقیاں عطا فرما۔ مزید یہاں کے لوگوں کو مولا ان سے، ان کے علم، ان کے علوم سے مولا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا خالق مالک کائنات کے ہر گوشے میں دین متین، دین حق، مذہب اہل سنت کے مسلک، سچے مسلک کے پیغامات کو عام فرما دے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو عام فرما دے۔ جو بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں مولا، چاہے صحابہ کے گستاخ ہو، اہل بیت پاک کے گستاخ ہو، تمام گستاخوں سے مولا ہمیں اتنا دور رہنے کی توفیق دے جتنی دوری آسمان و زمین میں ہے مولا۔ مولا ہر بد عقیدہ سے دور رہنے کی توفیق دے، خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے کی توفیق دے، نیک علماء کی صحبتیں نصیب فرما، ان کی معیت، ان کی سنگت میں رہ کے قرآن سنت سیکھ کے مولا قرآن سنت کے تقاضوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کی جو خدمات ہیں، ٹرسٹی حضرات کی جو خدمات ہیں مولا سب کی خدمتوں کی جزائے خیر نصیب فرما۔ انہیں دین دنیا کی بہتریاں نصیب فرما، انہیں دین دنیا کی خیر نصیب فرما۔ مولا اس بستی پر تیری رحمت ہمیشہ نازل فرما، یہاں کے لوگوں کو سچے مسلک پہ ہمیشہ قائم رکھ، تا قیامت ان کی نسلوں کے مقدر میں ایمانوں کو مولا نقش فرما دے۔ مولا ہم سب کے دلوں میں مولا تیری محبتوں کے جو چراغ ہے، پاک نبی علیہ السلام کی محبتوں کے جو چراغ ہے مولا ان میں مزید روشنی عطا فرما۔ مولا ہمیں تیرا خوف دے، تیری خشیت دے، تیری خشیت کے ساتھ مولا زندگی کے راتیں دین گزارنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.